صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا عمر نے تلوار اٹھا لی. جو شخص کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. اتنے میں سیدنا ابو بکر آئے, سیدھا چلے گئے حجرہ عائشہ میں سلام اللہ علیہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو جا کے بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت جو آپ کا مقدر تھی وہ تو آپ کو آنی تھی, یعنی ہر انسان کے لیے ایک ہی موت ہے, دوسری موت نہیں. اب آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے ہیں تو موت کا ایک مزہ اپنے چکھنا تھا وہ تو اپنے چکھ لیا. یہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا, اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عمر کو جو ایک غلطی لگ گئی تھی کہ شاید نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ دنیا میں واپس آ جائیں گے, تو اس کی آپ نے نفی کی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے تو اس کی آپ نے نفی کی کہ نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. حضور کو موت آئی, اب آپ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. سورہ واقعہ میں اور سورہ یاسین میں واضح موجود ہے جو دنیا سے چلا گیا اب وہ واپس نہیں آئے گا. اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر کے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع تھے, کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں, تو وہ سیدھا ممبر پر چڑھے اور کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. یعنی اس وقت حضرت عمر کو سمجھانے کے لوگ کوشش کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا لوگوں میری طرف متوجہ ہو, کیونکہ صحابہ حضرت ابو بکر کی رسپیکٹ حضرت عمر سے زیادہ تھی. جو جم گٹا حضرت عمر کی طرف لگا تھا, لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے سیدنا ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے. سیدنا ابو بکر ممبر پر چڑھے اور انہوں نے پہلا جملہ یہی بولا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد علیہ السلام کو موت آ چکی. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ کو کبھی موت نہیں آنی, وہ ہمیشہ زندہ ہے. یہ پڑھنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کی دلیل میں سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد تو نہیں ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, اگر ان کو موت آ جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. پھر آپ نے اگلی آیت پڑھی سورۃ زمر سے آیت نمبر 30, انک میت وانہم میتون. اے نبی آپ نے بھی فوت ہونا ہے, آپ کے مخالفین نے بھی. پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا, وہاں تم اللہ کے حضور جھگڑو گے. یہ دو آیات پڑھی اور آپ علیہ السلام کی وفات کی اناؤنسمنٹ کر دی. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے, کسی شخص کے فوت ہونے کے اوپر اس کی کمزوریاں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں یا اس کی خوبیاں؟ یہی ٹرینڈ ہے نا دنیا کا. اور وہ دنیا کی ہسٹری کا سب سے کامیاب ترین شخص, اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ, وہ فوت ہو رہا اور اس کا لاڈلا صحابی اس کے فضائل بیان نہیں کر رہا, توحید بیان کر رہا ہے. یہاں پر میں یہ پوائنٹ بھی ہائی لائٹ کر دوں, حضرت ابو بکر نے یہ فرضی جملہ کیوں بولا, اور جملہ بھی ان لوگوں کے سامنے بولا جن میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا. سیدنا ابو بکر نے بیسیکلی امت کو یہ میسیج دیا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو بت نہیں بنانا. اور اس پہ میں بولا کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کامیابی ہے کہ آپ نے اپنے بعد ایسی ٹیم چھوڑی جو ان کی میت پہ ان کے فضائل بیان نہیں کر رہی, توحید بیان کر رہی ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آلموسٹ 500-600 سال پہلے ایک شخصیت دنیا سے گزری جن کے نام پہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے, عیسیٰ ابن مریم. نبی علیہ السلام نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر صحابہ کرام شروع میں ہی اس معاملے کو کل نہ کرتے, اور یہ نبی علیہ السلام کی مبارک تربیت کا اثر تھا. کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام کا فرمان, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو دیکھنے الحمدللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ توحید اس وقت امت میں راسخ کیا, سبحان اللہ. اور دوسری طرف سیدنا عمر کے صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ جب میں نے سیدنا ابو بکر کا یہ خطبہ سنا تو میری ٹانگیں جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکی. اور سیدنا ابو بکر کے خطبے کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے. اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں, صحابہ کہتے کہ ہم کئی دن تک ہماری یہ حالت تھی کہ جب ہم ایک دوسرے کو ملتے نا تو ہم ایک دوسرے کو یہ آیت سناتے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے. یہ سورۃ ال عمران کی آیت 144, تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے. تو یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی. اور سیدنا ابو بکر بالکل آپ کو سوے اول پہ نظر آئیں گے, ٹاپ آف دا لسٹ, معاملات کو ہینڈل کرنے میں, چیزوں کو من و سنت کے مطابق ڈالنے میں, اور اہل البیت کے ساتھ کمٹمنٹ کے اوپر ہر مسئلے میں ابو بکر صدیق کی قربانیاں ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئیں گی. دیکھیں نا جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر
صحابہ کرام اپنا کانفیڈنس لوز کر چکے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کتنے اچھے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا اور توحید اللہ کی بیان کی۔ تو یہ تھا الحمدللہ صحابہ کرام کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی وفات پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت اور اہل البیت کی محبت راسخ فرمائے اور قیامت والے دن حوض کوثر پر ان کے ساتھ محشور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔